اگلے چند دنوں میں وہ پھر سے آفس جانے لگا تھا۔ ان دونوں میں سب کچھ نارمل نہ صحیح، پہلی سی منجمد کر دینے والی سرد مہری بھی نہیں رہی تھی۔ ام ہانی اب اسی کی طرح بار بار گزرے کل پہلے کا حوالہ نہیں دیتی تھی۔ وہ خود بھلے اس سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، مگر اس کی ہر بات کا آرام سے جواب دے دیا کرتی تھی، اور طاہا کے لیے فی الحال اتنی پیش رفت بھی کافی تھی۔ وہ اپنی زندگی کے اس نئے سفر سے کافی حد تک آسودہ دکھائی دیتا تھا۔ شاید ماضی کے سبھی کواڑ بند کر دینے سے حال کی تشنگیاں یوں ہی کم معلوم ہونے لگتی تھی۔ موصف نے کافی حد تک سردی کی چادر اوڑھ لی تھی، پنکھا بند تھا، اس کے باوجود اوائل رات کے اس پہر ہی سردی کا احساس بڑھ گیا تھا۔ طاہا بستر میں نیم دراز حالت میں اپنی ٹانگوں پر لیپ ٹاپ رکھے کام کر رہا تھا۔ ہانی بیڈ کی پائنتی رکھے کپڑے تہہ کر کے الماری میں رکھ رہی تھی۔ طاہا کی غیر ارادی نگاہ اٹھی تھی اور پھر ان میں گہری سوچ کا عکس جھلملاتا ام ہانی پر ٹھہر گیا تھا۔ وہ عموماً گھر میں کپڑوں کا ہم رنگ دوپٹہ ہی اچھے سے سر پر بھی اوڑے رکھتی تھی، مگر آج اس نے گھر سے نکلتے وقت لی جانے والی چادر اوڑھ رکھی تھی، مگر لان کی وہ چادر سردی کی لہر کے سامنے بند باندھنے سے قاصر تھی۔ طاہا کو خود پر تاؤ آیا تھا۔ وہ خود کے لیے شاپنگ کر لیا کرتا تھا، مگر ہانی کا آج سے پہلے کبھی خیال نہیں آیا تھا، اور نہ ہی خودداری کی دیوی نے خود سے کہنا اپنے شایان شان جانا تھا۔ ام ہانی، کچھ دیر یوں ہی کڑتے اس نے کہا تو اس کی پکار پر وہ جو کپڑے الماری میں رکھ کر پلٹ رہی تھی رک کر اسے دیکھنے لگی۔ یہاں آؤ، سرسری سے انداز میں کہتا اب وہ اپنا والیٹ جیب سے نکال رہا تھا۔ بنا کچھ کہے وہ چل کر اس کے پاس آ گئی۔ طاہا نے والیٹ سے پیسے نکال کر اس کی طرف بڑھائے تھے، جنہیں تھامنے کی بجائے وہ سوالیہ نظروں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ یہ رکھ لو اور اپنے لیے کپڑے وغیرہ لے لینا، دوستانہ انداز میں کہتے وہ اسے آنکھ کے اشارے سے پیسے پکڑنے کا کہہ رہا تھا۔ مجھے نہیں چاہیے، اس کے قطعی انداز میں کہنے پر طاہا کے ماتھے پر بل سے آئے، مگر خود کو کچھ بھی سخت کہنے سے باز رکھتے وہ مفاہمتی انداز اپناتے بولا، بات چاہت کی نہیں، ضرورت کی ہے۔ چاہتے ادھوری رہیں تو بھی زندگی گزر جاتی ہے، ضرورتوں کے بغیر نہیں بسر ہو پاتی، اس لیے بحث مت کرو اور یہ لے لو۔ کل فضا بھابھی ساتھ چلی جانا، مگر وہ ہنوز کھڑی ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی رہی تھی۔ ہانی، اس بار طاہا کی پکار میں تنبیہ تھی، ساتھ ہی سیدھا ہوتے وہ خود اس کی ہتھیلی پر زبردستی پیسے رکھ چکا تھا۔ ام ہانی نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میرے پاس کپڑے ہیں، وہ اب بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ جی، وہ جو 5-6 شاہی جوڑے آپ ساتھ لائی تھی نا، ان کے رنگ اور نقش و نگار تک مجھے حفظ ہو چکے ہیں، اور مسئلہ کپڑوں کا نہیں موسم کا ہے جو بدل رہا ہے، اور اس کی مناسبت سے گرم کپڑے نہیں ہیں آپ کے پاس۔ اور مجھے ایک بات تو بتاؤ، یہ تم نے خود پر فرض کر لیا ہے میری ہر بات کے خلاف جانے کا؟ تن سے بھرپور آواز میں کہتے آخر میں اس کو خشمگین نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اب کہاں کچھ کہتی ہوں میں آپ کو، میں نہیں چاہتی کہ میں پھر سے آپ سے کچھ تلخ کہہ جاؤں اور کل آپ پھر ٹوٹے پھوٹے گھر واپس آئیں، اسی لیے آرام سے کہہ رہی ہوں، مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ واپس لے لیں۔ ناراضگی سے کہتے وہ اسے جتا رہی تھی، اگر وہ شائستگی سے پیش آ رہی ہے تو صرف حالات سے سمجھوتا کرتے ہوئے، ورنہ اس کی شکایتوں کا انبار اب بھی پہلے جتنا ہی ہے۔ طاہا نے پلکیں چپکا کر اسے دیکھا تھا، پھر وہ زج کر دینے والی ہنسی ہنسا۔ بیوی بنتے ہی چیونٹی کے بھی پر نکل آئے ہیں۔ اونچی آواز میں کیے جانے والے تبصرے پر ام ہانی نے سلگ کر اسے دیکھا تھا۔ کچھ کہنے کے لیے لب ہلے تھے، پھر وہ الفاظ کو روک گئی۔ اس کے چہرے پر صاف صاف لکھا تھا وہ صرف اسے چڑھا رہا تھا، مزید چڑھ کر وہ اسے خوش نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اسی لیے پیسے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ مڑنے ہی لگی تھی جب اس کی اگلی حرکت نے اسے ششتہ چھوڑ لیا۔ دنگ سی حالت میں وہ پھٹی آنکھوں اور نیم واہ ہونٹوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو بنا اسے سوچے سمجھنے کا موقع دیے بنا اس کی قمیض کا دامن پکڑ کر زور سے کھینچتے چاک کر چکا تھا۔ وہ تھا بھی لون کا جوڑا جو ذرا سی طاقت صرف کرنے پر ہی چر کی آواز کے ساتھ پھٹتا چلا گیا، اور اب ایک سائڈ سے تھوڑا سا قمیض سے جڑا، باقی کا اس کی ٹانگوں سے لپیٹے خود پر ہوئے ستم پر شکوہ کنا تھا۔ اور طاہا، وہ اب مطمئن سا اپنی سابقہ پوزیشن میں بیٹھ اس کے چہرے پر سجے تاثرات سے حز اٹھاتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ ایسے کون کرتا ہے بھلا؟ شاکی نظروں سے کبھی اسے تو کبھی اپنے چاک ہوئے دامن کو دیکھتے وہ چیخ نما آواز میں پوچھ رہی تھی۔ ایسے طاہا ابراہیم کرتا ہے ام ہانی صاحبہ، جب بیوی تمہارے جیسی چکنے گھڑے ہوں، نہ تو شوہر کو ایسی غیر اخلاقی حرکت کرنی پڑ جاتی ہے۔ اب بتاؤ، ایسے ہی کپڑے لینے چلی جاؤ گے یا پھر میں الماری میں لٹکے تمہارے دیگر شاہی جوڑوں کو بھی اپنے ہاتھ دکھاؤں؟ پرسکون سا کہتا مسکرا کر وہ اس سے رائے طلب کر رہا تھا۔ ام ہانی نے اس کی بات پر صدمے بھری نظروں سے اسے گھورا تھا۔ اس کے دیکھنے پر سر کو ستائش وصول کرتے انداز میں جنبش دیتے اس کی مسکراہٹ کچھ اور بھی گہری ہوئی تھی۔
ہانی نے چپٹنے کے سے انداز میں پیسے اٹھا کر دراز میں رکھے تھے. خبردار، جو میرے کسی بھی اور جوڑے کو ہاتھ لگایا آپ نے، وہ سب مجھے امی نے بنوا کر دیے تھے. ان سے تو دور ہی رہیں آپ. اب ان کی دی چیزیں تو مت چھینیں مجھ سے، چٹخ کر کہتے اس کے چہرے پر پھیلتی حد درجے سنجیدگی کو دیکھ کر وہ چپ ہوئی تھی. ہونٹ پیچ کر طاہا نے نظریں اس کے چہرے پر سے ہٹا کر لیپ ٹاپ پر جمائی تھیں. لرزتے ہاتھ سے پیشانی کو چھوتے ہانی نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا تھا. پتہ نہیں وہ اتنی جلدی اپنا آپا کیوں کھونے لگی تھی، حالانکہ وہ بہت ٹھنڈے مزاج کی حامل تھی، بڑی سی بڑی بات ہو جانے پر بھی رد عمل نہ دینے والی. اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر برداشت کھو بیٹھی تھی اور پھر بعد میں پچھتاتی بھی تھی. اکھڑا سا ایک گہرا سانس خارج کرتے وہ وہیں اس کے پاس ہی بٹ کے دہانے پر بیٹھی تھی، ہاتھوں کو باہم مسلتے جھکی نظریں اٹھا کر ذرا بھر گردن موڑا. اس کا اسکرین کی روشن میں نیلا ہوتا چہرہ دیکھا تھا. میرا وہ مطلب نہیں تھا طاہا. آہستہ آواز میں وہ منمنائی تو طاہا کی پوزیشن میں رتی بھر بھی فرق نہیں آیا. بے فکر رہو، کل ٹوٹا پھوٹا واپس نہیں آؤں گا، بے تاثر سی آواز میں کہتے وہ اسے خجل کر گیا. ابھی کچھ دیر پہلے جب اس نے یہ بات کہی تھی تب تو اس نے برا نہیں منایا تھا، کیسے شریر سے انداز میں سے تنگ کر رہا تھا، مگر اب وہ خفا لگ رہا تھا. کچھ دیر پہلے تک دو بدو جواب دیتے اس سے اسے ذرا ڈر نہیں لگ رہا تھا، مگر اب یوں اس قدر سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھا وہ اسے ڈرا رہا تھا. آئی ایم سوری، بس مجھے غصہ آ گیا تھا. امی نے اتنے پیار سے یہ جوڑا میرے لیے بنوایا تھا، آپ نے ایک لمحے میں چیر پھاڑ کر رکھ دیا. نظریں ایک بار پھر اپنے پھٹے دامن پر مرکوز کیے وہ بولی تو یکدم طاہا نے سلگ کر لیپ ٹاپ بند کرتے اس کو غصے سے گھورا. تمہیں کیا لگتا ہے ہانی، مجھے امی یاد نہیں آتی ہوں گی؟ وہ میری امی ہے. جب تمہیں اتنی یاد آتی ہیں تو میں انہیں کتنا مس کرتا ہوں گا، اس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے. لیکن پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ میں تمہاری طرح رو نہیں سکتا، چیخ نہیں سکتا، چلا کر اپنا دکھ بیان بھی نہیں کر سکتا. اور تمہیں لگتا ہے کہ میں بے حس ہو گیا ہوں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں رہی. دھیمی آنس دیتی آواز میں بولتے وہ اس کی پیشانی ارک آلود کرتا چلا گیا. میری امی کے الفاظ اس کے دل کو زخمی کر گئے تھے. آج سے پہلے اس نے کبھی یوں جتایا بھی تو نہیں تھا. آنکھوں میں نمی سی آنے لگی تھی. طاہا، کیا ہم بھی گھر واپس نہیں جا سکتے؟ اب تو اتنے مہینے ہو گئے ہیں، ماموں کا غصہ بھی اتر گیا ہوگا. ہم واپس چلتے ہیں، ایک بار معافی مانگ لیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. آپ بھی تو امی کو یاد کرتے ہیں، سوچیں وہ کتنا آپ کو یاد کرتی ہوں گی، کتنا روتی ہوں گی آپ کے لیے. ہوم سی امید جھلملاتی آنکھوں میں لیے پھرائی آواز میں کہتی وہ اسے دیکھ رہی تھی. امی کے ذکر پر دانستہ اس نے صرف اسی کا حوالہ دیا تھا. کچھ دیر پہلے کی کہی اس کی بات پر وہ خود ترسی کا شکار ہونے لگی تھی. وہ صحیح ہی تو کہہ رہا تھا، اس کے سبھی رشتے اس سے پہلے طاہا سے وابستہ تھے. اس کی بات پر طاہا کی گردن کی ہڈی ڈوب کر ابھری تھی. آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے وہ دوسرے ہاتھ کی اوٹ میں چھپا گیا. اس کے چہرے پر سے اب سپاٹ پن زائل ہونے لگا. وہاں ایک دھیما پن تھا، گداز سا تاثر، نرمی بھری حلاوت. ہانی مبہوت سے اسے دیکھے گئی. وہ شخص پل پل رنگ بدلنے کا سکہ رکھتا تھا. نہیں جا سکتے، نہ اب نہ پھر کبھی، اسی لیے بار بار یہ ذکر لے کر مت بیٹھا کرو. اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہونے والا، جو پیچھے رہ گیا بس پیچھے رہ گیا. اب مڑ مڑ کر دیکھنے سے وہ سب مل نہیں جائے گا. اسی لیے کہتا ہوں ہانی، نہ خود کو بیتی باتیں یاد دلا کر تکلیف دیا کرو، نہ مجھے یوں ڈسٹرب کیا کرو. اور تم اکیلی تو نہیں ہو، میں بھی تو ہوں یہاں تمہارے ساتھ، اور میں کوشش کر تو رہا ہوں تمہیں خوش رکھ سکوں. کچھ وقت لگے گا مگر پھر سب سیٹ ہو جائے گا. ہماری اپنی فیملی ہوگی اور انشاءاللہ ہم مل کر بہت خوش رہیں گے، مگر اس کے لیے تمہیں بھی پچھلی باتیں بھلانی ہوں گی. ہانی بھاری مردانہ آواز میں کھلی نرمی سی چاشنی اسے سحر زدہ کر گئی تھی. سبھی باتیں پس منظر میں چلی گئی تھیں. آنکھوں میں نرم گرم سی لو دیتی روشنی لیے وہ سامنے بیٹھا اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلا رہا تھا. ہانی کا دل پہلی بار طاہا ابراہیم کے لیے اس قدر زور سے دھڑکا تھا. بے ساختہ سر کو ہاں میں ہلاتے وہ بھاری دل کے ساتھ ہلکا سا مسکرائی تھی. وہ جو بھلانے کا کہہ رہا تھا وہ بھول نہیں سکتی تھی. بھلا نئے بننے والے رشتے پچھلے تعلقات کا نمل بدل کب ہوتے ہیں؟ ہر ایک کا اپنا خانہ ہوتا ہے، کوئی دوسرا چاہ کر بھی اسے پر کبھی نہیں کر سکتا. مگر ابھی وہ اسے یہ سب نہیں کہنے والی تھی. اسے یقین تھا ایک نہ ایک دن وہ اسے منا ہی لے گی، بس صحیح وقت کی دیر تھی. مگر تب تک اسے ماننا بھی ضروری تھا. اگلی شام جب وہ آفس سے لوٹا تھا تو وہ بستر پر کپڑے، گرم شال اور سویٹرز پھیلائے ہوئے تھی. طاہا کو خوشگوار سی حیرت ہوئی تھی. اسے شاید توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی اس کی بات مان جائے گی. بلیو رنگ کا ایک نفیس سا گرم سوٹ دیکھ کر وہ مسکرایا تھا. بلیو میرا فیوریٹ کلر ہے،
رسٹ واچ کھولتے اس سے ذرا فاصلے پر کھڑا وہ مسکرایا تھا۔ جواب میں کپڑے سمیٹتی ہانی نے تائیدی انداز میں ہلکی سی مسکان کے ساتھ سر کو ہلایا تھا۔ پتہ ہے مجھے، آپ اکثر بلیو ڈریس بنوانے کے لیے ضد کیا کرتے تھے۔ ماں بے دھیانی میں کہتے کہتے وہ سرت سے رکی تھی۔ سر اٹھا کر اسے دیکھا جو اس کی آدھی ادھوری بات میں چھپا پورا مطلب جان کر بھی انجان بن گیا تھا۔ گلے سے ٹائی نکالتے وہ نارمل تاثرات کے ساتھ کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہانی نے یہ سوچ کر سکھ کر سانس لیا تھا کہ شاید وہ سمجھ نہیں پایا۔ میں آپ کے لیے بھی کچھ لائی ہوں۔ گڑبڑا کر ایک شاپنگ بیگ اس کی طرف بڑھایا۔ خوشگواریت سے آنکھیں ذرا چوندھا کرتے اس نے ہاتھ اٹھا کر بڑھا کر وہ بیگ لیا۔ اندر سے بلیو ہی کلر کی شرٹ برآمد ہوئی۔ کیسی ہے؟ وہ اشتیاق سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تاہا نے خفیف سا مسکرا کر سر کو توصیفی انداز میں جھٹکا تھا۔ اچھی ہے، ویسے میں جب بھی خود مارکیٹ گیا ہوں تمہارے لیے کچھ لے کر نہیں آیا۔ ڈھیٹ پن سے ہنستے ہوئے وہ اعتراف کر رہا تھا۔ میں آپ کے جیسے بے مروت نہیں ہوں نا؟ ہاتھ روک کر اس کی طرف دیکھتے معصومیت سے کہتی وہ پس پردہ اسے طنز کر رہی تھی۔ تاہا نے آبرو اچکا کر اسے دیکھا۔ اس کے منہ میں حقیقتاً زبان آ گئی تھی۔ سر جھٹک کر وہ لباس تبدیل کرنے چل دیا۔ ہانی بھی جلدی جلدی سب پھیلا وہ سمیٹنے لگی تھی۔ رات کے 10:15 بج رہے تھے۔ سردی کے باعث وہ بستر میں دبکی سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ طبیعت ویسے بھی ٹھیک نہیں تھی۔ کچھ باہر سے آتی ٹی وی کی آواز نیند میں خلل کی وجہ بن رہی تھی۔ تاہا بڑے انہماک سے کرکٹ میچ دیکھ رہا تھا۔ کوئی غیر ملکی پریمیم لیگ چل رہی تھی۔ اسٹیڈیم میں لوگوں کی چیخو پکار کے ساتھ ساتھ کمنٹیٹر کی چنگھاڑتی آواز اسے بری طرح بے آرام کر رہی تھی۔ بہت دیر تک تو وہ اس شور و غل کو نظر انداز کرنے کی سعی کرتی رہی، مگر انسانی فطرت ہے، جس چیز کو ذہن سے جھٹکنا چاہتا ہے وہ اتنی ہی بری طرح دماغ پر طاری ہوتی جاتی ہے۔ بالآخر سر میں ہوتے درد کے باعث روحان سی صورت لیے جھنجھلا کر کمبل منہ پر سے اتارا تھا۔ اٹھ کر بیٹھتے گردن ذرا ترچھی کیے کھلے دروازے سے باہر جھانکا۔ صوفے پر بیٹھے تاہا کا نیم رخ نظر آیا تھا۔ اتنی ٹھنڈ میں خود اٹھ کر باہر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسے تو ویسے بھی سردی زیادہ لگتی تھی۔ رات کو سوتے ہوئے بھی سویٹر پہنے رکھتی تو تاہا اس کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ کمبل کھینچ کر شانوں پر پھیلاتے وہیں بیٹھے بیٹھے اسے قدرے بلند آواز میں پکارا، تاہا۔ ہوں؟ بنا مڑے ہی اس نے بے دھیانی سے کہا تھا۔ آواز تھوڑی کم کر لیں، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ اس نے بے بسی سے کہا تھا۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ وہیں سے مڑ کر بازو صوفی کی پشت پر دراز کرتے وہ تعجب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹی وی کی اسکرین پر اب اشتہار چل رہے تھے۔ تبھی اسے بھی فرصت ملی تھی۔ جی، اتنے شور میں بھلا کوئی کیسے سو سکتا ہے؟ وہ چیڑی تھی۔ ایک تو ویسے بھی فاصلے کے باعث اونچا بولنا پڑ رہا تھا۔ اچھا بس 5 اوورز رہ گئے ہیں، دعا کرو میری ٹیم جیت جائے۔ مفاہمتی انداز میں عجلت سے کہتے وہ مڑا تھا۔ کمرشل بریک ختم ہو چکی تھی۔ ہانی کا جی چاہا کہ وہ زور زور سے روئے یا کسی دیوار سے اپنا سر دے مارے۔ تاہا میری طبیعت نہیں ٹھیک، اب تو سر بھی درد کرنے لگا ہے، رندی ہوئی آواز میں کہتی وہ اسے چونکا گئی تھی۔ تاہا کے ذہن میں بھی کلک ہوا تھا۔ وہ 1-2 دن سے مزدہ سی لگ رہی تھی۔ کچھ توقف سے ٹی وی بند کرتا وہ اٹھ کر اندر آیا تھا۔ ہانی اسی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی، تھوڑی سینے سے لگائے، شاید نہیں، یقیناً اب وہ رو دینے کی تیاری میں تھی۔ اس کے بالکل قریب جا کر کھڑے ہونے پر چہرہ اٹھا کر دیکھا تھا۔ براؤن لیدر کی جیکٹ جس کی زپ گردن تک بند تھی پہنے ہوئے وہ کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر ماتھا چھوا جو ٹھنڈا یخ ہو رہا تھا۔ طبیعت زیادہ خراب ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ متفکر سا پوچھتا وہ اسے رونالے کے در پہ تھا۔ اسے بلا وجہ رونا آ رہا تھا۔ آنکھوں میں تیرتی نمی کی ہلکی سی تہہ کو پیچھے دھکیلتے اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں سوؤں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اس کے چہرے پر سے نظریں ہٹائی تھیں۔ تاہا نے ہولے سے اس کے سر کو تھپ تھپایا تھا جیسے ہمیشہ کیا کرتا تھا۔ ہانی لیٹ گئی تو وہ بھی پاس سے ہٹا۔ ہاں سو جاؤ، بہتر فیل کرو گی۔ طبیعت سیٹ نہیں تھی تو پہلے بتا دیتی، میں ٹی وی بند کر دیتا، خواہ مخواہ اتنی دیر بے آرام ہوئی تم۔ اسے واقعی ہی میں افسوس ہوا تھا۔ جیکٹ اتار کر صوفے پر رکھتے وہ گھوم کر اب اپنی سائڈ پر آ رہا تھا۔ ہانی جو سونے کے لیے آنکھیں موند گئی تھی حیرت سے آنکھیں پوری کھول کر اسے دیکھنے لگی جو بستر پر بیٹھا خود پر کمبل پھیلا رہا تھا۔ وہ کرکٹ کا کتنا دیوانہ تھا وہ جانتی تھی۔ ابراہیم کی ڈانٹ ڈپٹ بھی اسے کرکٹ سے دور نہیں رکھ پاتی تھی، اور اس کے لیے وہ نہ صرف اپنا میچ آخری اوور میں چھوڑ کر آیا تھا بلکہ اس قدر تعصب سے اس کی بے آرامی کی بابت بھی کر رہا تھا۔ ہانی کا دل موم ہوتا فوراً سے پگھلا تھا۔ وہ کس قدر اس کا خیال کر رہا تھا۔ دل میں اس کے لیے تشکر آمیز جذبات امڑ آئے تھے۔ بھوری آنکھوں میں نرم سا تاثر لیے وہ اسے دیکھ رہی تھی جو سرہانہ ٹھیک کرتے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر اب موبائل سامنے کیے تیز تیز انگلیاں چلا رہا تھا۔
پھر ہاتھ روک کر اس نے سائڈ ٹیبل کی دراز کھولی تھی۔ ذرا سا ترچھا ہوتے ہیڈ فونز برآمد کیے تھے۔ اس کا اتنا خیال کر رہا تھا، شکریہ کہنا تو بنتا تھا۔ اس کے ہونٹ ابھی ہلے ہی تھے کہ تاہا جو ہیڈ فونز لگا رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ ڈائریکٹ وائر کنیکٹ کرتا، موبائل کے اسپیکر سے کرکٹ میچ کا شور سنائی دیا تھا۔ ہانی نے حیران ہوتے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ موبائل پر کرکٹ کی لائیو سٹریمنگ جاری تھی۔ کچھ دیر پہلے کے سارے تشکر بھرے جذبات بھاڑ میں جھونک کر اب وہ اسے خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ ہیڈ فونز کانوں میں لگاتے اس کی نگاہ اس پر بڑی تھی جو غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ آبرو اچکا کر اسے دیکھتے ہوئے وہ بولا، کیا اب تو آواز بھی نہیں آ رہی؟ سو جاؤ تم۔ عجیب سی بے نیازی تھی۔ ایک کان میں ہیڈ فون ڈال لیا گیا تھا تو آپ پہلے ہی موبائل پر دیکھ لیتے، اتنی دیر تک میری بھی نیند خراب کی۔ اسے غصے کے ساتھ ساتھ اب دکھ بھی ہو رہا تھا۔ دوسرا ہیڈ فون کان میں لگاتے ہوئے اس کا ہاتھ رکا تھا۔ موبائل پر وہ مزہ نہیں آتا جو ٹی وی اسکرین پر آتا ہے، مسکرا کر کہتے وہ ہیڈ فون کان میں ٹھونس کر ایک بار پھر سے دنیا جہان سے غافل ہو چکا تھا۔ وہ لا علاج تھا۔ ہانی نے تعصب سے اسے دیکھا، پھر گہرا سانس بھرتے سر پٹکنے کے سے انداز میں سرہانے پر ڈالا۔ میں خواہ مخواہ شکر گزار ہو رہی تھی۔ کوئی پرواہ نہیں میری، بس میچ کہیں نہ جائے ان کا۔ ماموں ٹھیک تڑی لگایا کرتے تھے کرکٹ کی وجہ سے آپ کو، میں بلا وجہ آپ سے ہمدردی کیا کرتی تھی۔ بڑبڑاتی ہوئی وہ کمبل سر تک تان چکی تھی۔ سچ شکر تاہا کے کانوں تک اس کے نادر خیالات نہیں پہنچے تھے، ورنہ راوی اس وقت چین تو بالکل بھی نہ لکھ رہا ہوتا۔ کچھ دیر بعد کمبل میں اس کا ہاتھ سرسراتا ہوا ہانی کے ماتھے پر آن ٹھہرا۔ پہلے تو اس کا جی چاہا منع کر دے، مگر پھر جو سکون کا احساس ہوا تو اپنا ارادہ مفقود کر دیا۔ کمبل ذرا سا ایک آنکھ کے کونے سے ہٹا کر ہانی نے اسے دیکھا جو اب پوری توجہ سے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر نظریں جمائے ساتھ ہولے ہولے اس کے ماتھے پر اپنی پرحدت انگلیوں کا دباؤ بھی ڈال رہا تھا۔ بے ساختہ اس کے ہونٹوں کے کناروں پر مسکراہٹ آ کر ٹھہری تھی۔ اب اتنے بھی برے نہیں ہیں آپ۔ ایک ہی پل میں اس کے بارے میں اس کی رائے پھر سے بدل چکی تھی۔ آنکھیں بند کیے وہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ فضا کے ساتھ ہسپتال آئی تھی، عارض کی ویکسینیشن کروائی تھی۔ انجیکشن کی وجہ سے روتے عارض کو بہلاتے فضا کی نظر اس پٹ پڑی جو ہانپتے ہوئے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتی کوریڈور میں لگی کرسی پر بیٹھ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اس تک آئی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ رنگت اتنی زرد کیوں پڑ رہی ہے؟ تشویش سے اس کے ماتھے کو چھوا تھا جو ٹھنڈا یخ ہو رہا تھا۔ شاید ہی بی پی لو ہو رہا ہے، نقاہت زدہ سی آواز میں ہانی نے بمشکل کہا تھا۔ اچھا ٹھہرو، میں ڈاکٹر کا پتہ کرتی ہوں، چیک اپ کروا لیتے ہیں۔ وہ ریسیپشن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ڈاکٹر کے سامنے بیٹھی تھی۔ بی پی وغیرہ چیک کر کے ڈاکٹر نے جس ٹیسٹ کے لیے کہا تھا وہ سن ہو کر رہ گئی۔ دل کی حالت عجیب سے ہونے لگی، البتہ فضا خوب چہک رہی تھی۔ انشاءاللہ گڈ نیوز ہی ہوگی۔ حیرت ہے مجھے پہلے خیال کیوں نہیں آیا، ورنہ اشارے سبھی تو اسی کی پیشن گوئی کر رہے تھے، وہ خوشی خوشی کہہ رہی تھی، اور معاف ہوتے ذہن کے ساتھ ہانی ٹھیک سے مسکرا تک نہ سکی تھی۔ کچھ کہنا تو دور کی بات، اور پھر ٹیسٹ کے بعد تصدیق کر ہی دی گئی تھی۔ وہ امید سے تھی۔ ہانی کے پاؤں تلے سے زمین سرکتی چلی گئی۔ یہ سب غیر متوقع تھا۔ فضا کے سامنے اس نے بڑی مشکل سے اپنے تاثرات پر قابو رکھا۔ پورا راستہ وہ آنکھیں مودے سیٹ کی پشت پر سر رکھے خاموش رہی تھی۔ فضا نے اسے اس کی ناساز طبیعت کے زمرے میں لیا تھا، مگر در حقیقت وہ ایک بار پھر سے کئی ماہ پہلے والی کیفیت میں چلی گئی تھی۔ اس وقت وہ نہ تو خوشی محسوس کر پا رہی تھی اور نہ ہی دکھ کی کوئی حس بیدار ہوئی تھی۔ وہ اندیشوں کا شکار تھی۔ بہت سے خوف اس کے گرد جمگھٹنا سے بنائے اس کا دل بے چین کر رہے تھے۔ اولاد آزمائش ہوتی ہے، انسان کو بیک وقت مضبوط بھی کرتی ہے تو اس کی سب سے بڑی کمزوری بھی ہوتی ہے۔ اس کی اپنی ماں کے لیے وہ اس کے پاؤں کی بیڑی بن گئی تھی۔ اس کی وجہ سے اس کی ماں اس کے باپ کا ہر طرح کا ناروا سلوک برداشت کر جایا کرتی تھی۔ وہ بچپن میں اکثر سوچا کرتی تھی، ماں یہ سب کیوں سہتی ہے، وہ اس کے باپ کو چھوڑ کر چلی کیوں نہیں جاتی۔ اب خود ماں بن رہی تھی تو سبھی باریکیاں سمجھ آنے لگی تھیں۔ اس کی ماں اکثر راتوں کو رو رو کر اللہ سے دعا کیا کرتی، اس کے باپ کا کیا اس کے آگے نہ آئے، اس کے باپ کا کیا اس کے آگے نہ آئے، مگر وہ دعائیں ہانی کو لگتا تھا قبول نہیں ہو سکی۔ اس کے باپ کا کیا ایک اور طرح سے بھیانک روپ اختیار کر کے اس کے آگے آیا تھا۔ وہ بھی دربدر ہوئی تھی، رسوا ہوئی تھی۔ اس کے حصے میں بھی اس کے عزیز ترین رشتے کی ناراضگی آئی تھی۔ تاہا بھی تو اس سے لے آیا تھا سب کی مرضی کے خلاف، اور وہ آ گئی تھی۔ تاریخ نے خود کو کچھ رد و بدل کے ساتھ دہرایا تو تھا، تو کیا اب سے کچھ سال بعد تاریخ پھر سے خود کو دہرائے گی؟ تیاری میں جت گئی تھی۔ اسی سوچ کے ساتھ ہی وہ پوری جان سے لرزی تھی۔ جس وقت تاہا واپس آیا وہ باہر صوفے پر دونوں پیر اوپر سمیٹ کر بیٹھی ہوئی تھی، مگر اس کے چہرے پر کچھ تو ایسا تھا جو وہ چونکا تھا۔
اس کے سلام کا بھی اس نے جواب نہیں دیا۔ اس کے عجیب سے انداز پر وہ ناسمجھی سے اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ نارمل سے انداز میں استفسار کرتے وہ اس کا سستا ہوا زرد پڑتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ہانی نے بنا اس کی طرف دیکھے، بنا کچھ کہے پہلو میں رکھا لفافہ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ اچنبھے سے اس کا چہرہ دیکھ کر اس نے اس کے ہاتھ سے لفافہ لے کر اس کے اندر سے فولڈ شدہ پیپر نکالا تھا اور پھر اس کو کھولتے اس پر لکھی تحریر پڑی تھی۔ یک بار، دو بار، 100 بار۔ اسے لگا تھا شاید اس نے غلط پڑھا ہو، مگر نہیں، یہ سچ تھا۔ پہلے حیرت اور پھر شدید خوشی کا شکار ہوتے وہ اس کی طرف دمکتے چہرے اور پرکیف سے ہلکے سے کہے کے ساتھ مڑا تھا۔ میں بہت خوش ہوں میہانی، بہت بہت شکریہ۔ ایک بازو اس کے گرد حمائل کرتے خود سے لگا تھا وہ پرجوش ہو کر کہہ رہا تھا۔ خوشی کے باعث اس کی آواز میں ہلکی سی لڑکھڑاہٹ تھی۔ کچھ پل گزرے تھے تاہک اس کی غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا تھا۔ اسے خود سے الگ کرتے وہ جانچتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم خوش نہیں ہو؟ یہ پوچھتے ہوئے وہ غیر آرام دہ لگ رہا تھا۔ میہانی نے آنکھیں اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہاں کچھ پا لینے کی چمک تھی، خوشی کی تحریر رقم تھی۔ اسے خوف سا محسوس ہوا۔ خشک جھیلیں تیزی سے تر ہونے لگی تھیں اور پھر وہ اپنے خدشات کو زبان دیتے بول اٹھی۔ مکافات عمل کا چکر کبھی کبھی اولاد کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ میرے باپ نے میری ماں کو ذلیل و رسوا کیا، اس کا بھگتان میں نے بھرا۔ اب مجھے خوف آتا ہے یہ سوچ کر بھی کہ اگر میری بیٹی ہوئی اور اس کے آگے وہ سب آیا جو آپ نے میرے ساتھ کیا تو کیا کروں گی میں؟ اس کی نم آواز میں کرب کی تحریر رقم تھی۔ وہ ایک بار پھر سے 7 ماہ پہلے کے منظر میں چلی گئی۔ ان دونوں کے درمیان سے پچھلے 3 ماہ پھر سے محو ہو گئے تھے۔ طاہا ابراہیم ایک بار پھر سے کٹہرے میں کھڑا تھا اور ہانی کا غم پھر سے تازہ ہوا۔ وہ بھیگی پلکیں آسیب زدہ سی دکھائی دیتی تھیں۔ ان آنکھوں میں مان ٹوٹنے کی کرچیوں کی چبھن آج بھی اسے درد آشنا کر رہی تھی۔ طاہا ابراہیم کے مسکراتے لب سمٹے تھے، چہرے کے خد و خال میں غضب کا عنصر گھلتا وہاں موجود کچھ لمحے پہلے تک کی نرماہٹ کو بے نشان کر گیا تھا۔ ان آنکھوں میں ایک اندیکھی آگ تھی جس کے شعلوں کی لپک نے ہانی کو بھی جھلسا کے رکھ دیا۔ اس کی چہرے کی سرخی پر سجا پتھریلا پن اسے احساس دلا گیا تھا اس نے کتنی بڑی غلطی کر ڈالی تھی۔ تو پھر میں دعا کروں گا کہ اللہ پاک مجھے بیٹی سے ہی نوازے اور اس کے آگے میرا کیا آئے، اس کے نصیب میں بھی کوئی ویسا ہی شخص آئے جیسا اس کی ماں کی تقدیر میں قدرت نے لکھ چھوڑا ہے۔ درشتگی سے ٹھہر ٹھہر کر کہتا وہ اسے ششتہ چھوڑ کر ایک جھٹکے سے اس کے سامنے سے اٹھتا چلا گیا تھا۔ پیچھے وہ پتھرائی آنکھوں اور رنگت میں گلی زردی کے ساتھ دنگ بیٹھی رہ گئی۔ اس کے الفاظ اس کی روح تک لرزا گئے۔ دل کی دھڑکن کی رفتار کم پڑی تھی۔ کیا اسے اپنے کیے پر ذرا شرمساری نہیں تھی؟ کوئی باپ اپنی ہی بیٹی کو ایسی بددعا کیسے دے سکتا ہے؟ سانس لینے میں دشواری کے باعث اس نے منہ کھول کر ایک گہرا سانس لیا۔ فضا میں ایک بار پھر سے گھٹن زدہ سی زہریلی ہوائیں سرسرانے لگی تھیں۔ ڈرائنگ روم کے بند دروازے کے اس پار شکستہ حالت میں بیٹھا وہ شخص کسی طور بھی طاہا ابراہیم تو نہیں لگتا تھا۔ ہاتھ کی انگلیوں میں دبی سگریٹ کی راکھ گرتی جاتی تھی۔ اس کی سرخ ڈوروں لیے آنکھوں سے اس وقت اندازہ لگانا مشکل تھا وہ زیادہ سلگ رہا تھا یا ہاتھ میں تھاما سگریٹ، گلے میں جھولتی ڈھیلی ٹائی اور گریبان کے کھلے بٹن۔ اتنی سردی میں بھی اسے شدید حبس کا احساس ہو رہا تھا۔ 7 ماہ پہلے اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے اس نے کبھی نہیں سوچا تھا یہ حوالہ اس کا ہمیشہ کے لیے ساتھی بن جائے گا۔ اپنی ذات تک تو وہ برداشت کر سکتا تھا اور وہ کر بھی گیا تھا، مگر اپنی اولاد کے لیے یہ ناقابل قبول تھا۔ جلتی آنکھوں میں ہوتی چبھن اسے آنکھیں مسلنے پر مجبور کر گئی۔ ایک کے بعد دوسری اور پھر تیسری پے در پہ کہیں سگریٹ جلاتے وہ خود بھی بری طرح ساتھ جل رہا تھا۔ کمرے میں پچ پھیلے گھپ اندھیرے میں تیرتا دھواں ماحول کو اور بھی قنوطی بنا رہا تھا۔ یہ گھٹن حبس زدہ ماحول اور اوپر سے سردی کی دبیز تہ کچھ بھی اس پر اثر انداز نہیں ہو پا رہی تھی۔ اندر لگی آتش اتنی شدید تو تھی کہ باہر کی کوئی شے اس پر اپنا اثر چھوڑ نہیں پا رہی تھی۔ مغرب کی آسان سنائی دی تھی پر وہ بیٹھا رہا تھا۔ آج نماز پڑھنے کا جی بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ ویسے بھی وہ کوئی پکا نمازی نہیں تھا، دن میں کبھی 2 تو کبھی 3 نمازوں کی ادائیگی ہی کر پایا کرتا تھا۔ مؤذن کی فلاح کی طرف دعوت دیتی پکار پر بھی وہ کان لپیٹ کر بیٹھا رہا۔ کچھ دیر اور گزری تھی، پھر دل نے ملامت کی تو اج جلی سگریٹ ایش ٹرے میں مسل کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تبھی دروازہ بھی کھلا تھا۔ روشنی کی ایک لکیر اندر داخل ہوتی تاریکی کے پردے کو چیرتی اس کا وجود بھی واضح کر گئی۔ روشنی کی اس پتلی سی پگ ڈنڈی پر ایک سایہ نمودار ہوتا طاہا پر پڑا۔ کچھ سائے ہوتے ہیں جو زندگی کے سفر میں زیادہ راہ سے لگتے ہیں، دھوپ میں چھاؤں سے، تنہائی میں ساتھی سے، خفگی میں بھی اپنائیت کا احساس دلاتے۔
ہانی جو دروازے کی دہلیز پر کھڑی تھی اندر پھیلے سگریٹ کی دھوئیں اور مخصوص بو سے منہ پر ہاتھ رکھتی بے اختیار کھانسی تھی۔ تاہا ناراضگی کا بھرپور اظہار کرتے پاس سے گزر جانا چاہتا تھا، مگر اس کی زور پکڑتی کھانسی پر دل محسوس کے رہ گیا۔ اس کے پاس لمبے لمبے ڈگ بھر کر آیا اور کوہنی سے ذرا اوپر سے بازو پکڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹنے کے سے انداز میں باہر لایا۔ اس صوفے پر بٹھایا تھا اور ایک تیز سرد سی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی تھی۔ گرم شال نماز کے سے انداز میں سر پر لپیٹے، کھانسنے کے باعث آنکھوں سے جاری نمکین پانی کے ساتھ وہ کھانسی کے دوران اپنا سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ملامتی انداز میں سر جھٹکتے کچن تک جاتے طاہر نے اس کے لیے پانی کا گلاس لایا۔ بنا مخاطب کیے گلاس اس کے چہرے کے سامنے کیے وہ رخ موڑے کھڑا تھا۔ ام ہانی نے آنکھوں میں تیرتی نمی کے ساتھ گیلا چہرہ اٹھا کر اس کا دھندلا سا عکس دیکھا، پھر لرزتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے گلاس مضبوطی سے تھامتے ہونٹوں سے لگایا۔ نماز میں وقت کم تھا۔ طاہر سرد سے کمرے کی طرف بڑھتا اندر گم ہو گیا تھا۔ ہانی کی نظروں سے آخر تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ پانی پینے سے کچھ دیر بعد اس کی سانس بحال ہوئی تھی۔ ایک تو صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا، اوپر سے اپنی ہی تھکا دینے والی سوچیں اسے مزید نڈھال کر گئی تھیں۔ رہی سہی کسر طاہر سے ہوئی، مٹ بھیڑ اور اب اس کے سرد سرد سے انداز سے پوری وہ کر رہے تھے۔ ام ہانی کا دل پوری شدت سے دھڑکا تھا۔ انسان کو بزدل نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہو تو پھر کم از کم خطروں سے تو بہت سی دوری رکھنی چاہیے، مگر پچھلے کچھ ماہ سے تو وہ صحیح معنوں میں خطروں کی کھلاڑی بنی تھی۔ مجھے نہیں آنا چاہیے تھا یہاں۔ طاہا تو جتنا غصہ ہوتے ہیں کسی دن مجھے جان سے ہی مار دیں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سردی سے بچنے کے لیے پاؤں سمیٹ کر اوپر کرتے شال اچھے سے اپنے ارد گرد پھیلائے وہ اپنی ہی سوچوں میں اس قدر محو تھی کہ جان نہ سکی کہ کب ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس وہ اس کے ساتھ کچھ فاصلے پر بیٹھا تھا۔ اس کے کھنگارنے پر وہ چونک کر حقیقی دنیا میں آتی اسے دیکھنے لگی، جو اب بالکل نارمل لگ رہا تھا۔ چہرے پر کسی سختی یا ناراضگی کا کوئی شائبہ نہیں تھا۔ ہانی کی حیرانگی بجا تھی۔ آپ ناراض نہیں ہیں؟ اس کی آواز میں بھی بے یقینی کی لہر تھی۔ طاہا نے رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا جو حیرت زدہ آنکھوں سے اسے تک رہی تھی۔ اللہ کے سامنے سے اٹھ کر آ رہا ہوں، ناراض رہا ہی نہیں گیا۔ وہ لہجہ بھر کو رکا، متانت بھری نظروں سے اس کا صبیح چہرہ دیکھا۔ جب میں خود گناہ کرنے کے باوجود اللہ کے سامنے معافی کی امید لیے کھڑا ہو سکتا ہوں، اسے چاہت کے ساتھ وہ مجھے معاف کر دے گا تو تمہاری ہر بات پر گرفت کیسے کر سکتا ہوں؟ بڑی سادگی سے کہتا وہ اسے شرمندہ کر گیا۔ وہ بھی تو دن میں 5 بار اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی تھی، پر اس کے دل کا میل کیوں نہیں جا پاتا تھا؟ کوشش کے باوجود بھی تو نہیں جا رہا تھا۔ کدورت تھی کہ خاموشی سے پنجے گاڑے ہی بیٹھی تھی، ناراضگی تھی کہ جانے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ پھر میری ناراضگی اللہ کیوں ختم نہیں کر دیتے طاہا؟ سر جھکا کر شرمسار سے وہ بولی تو ایک بے ریا سی مسکراہٹ طاہا کے ہونٹوں پر آن ٹھہری۔ بس ہم انسان بھولنا نہیں چاہتے۔ ہم کسی انسان سے محبت ہو نہ ہو، اس کی غلطیوں سے بڑی الفت ہوتی ہے۔ ساری عمر اس کی خطاؤں کو دل سے لگائے بیٹھتے ہیں، بس اسے دل کے قریب نہیں ہونے دیتے۔ جس سے خطا ہوئی ہو، چاہے وہ شرمسار ہو، تب بھی نہیں، ہمیشہ اسے جج کرتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے جب اس جانچ پڑتال میں ہم کسی اپنے کو ہمیشہ کے لیے کھو دیتے ہیں۔ سامنے میز کی سطح پر نظریں جمائے وہ مدھم سی آواز میں بولتا گیا، بنا پلکوں کو جنبش دیے۔ اس کا روشنی میں دمکتا چہرہ دیکھتی گئی۔ وہ کھونے کی بات کر رہا تھا، کیا وہ اسے کھو سکتی تھی؟ گلے شکوے اپنی جگہ، مگر وہ اسے کھونا کبھی نہیں چاہے گی۔ اس میں کوئی دورائے نہیں تھا۔ اس کے الفاظ نے دل کو اپنی گرفت میں جکڑا تھا۔ زور سے دھڑکتا دل سہم کر سمٹا تھا، اور یہ تو طے تھا ازل سے کہ بات طاہا ابراہیم کی ہو اور ام ہانی پر اثر نہ چھوڑے۔ ایسا بھلا ممکن تھا کیا؟ آئی ایم سوری۔ اس کی طرف دیکھتے وہ جلدی سے بول اٹھی۔ آج کل تو ام ہانی ان 3 لفظوں کی جیسے تسبیح کیا کرتی تھی۔ طاہا نے اس کی طرف نظریں کی تھیں، پھر سر کو نفی میں ہلایا۔ نہیں ام ہانی، آج میں تم سے کہتا ہوں آئی ایم سوری۔ میں نے کہا تھا نا، میں کبھی معافی نہیں مانگوں گا۔ میں اپنی بات سے مکرتا ہوں۔ میں طاہا ابراہیم تم سے معافی مانگتا ہوں۔ میں شرمسار ہوں اس عمل کے لیے جو انجانے میں مجھ سے سرزد ہوا۔ میری غلطی تھی، میں نے ڈرگس کا استعمال کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں تمہارے کمرے میں اس حالت میں آیا، یہ بھی میرا قصور، نہیں آنا چاہیے تھا۔ میری وجہ سے تمہاری عزت پر حرف آیا، یہ بھی میری خطا، یہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لو آج سب قبول کر رہا ہوں، معافی بھی مانگ رہا ہوں۔ اب بتاؤ معاف کر دو گی کیا؟ ترچھا سا ہو کر اس کی طرف رخ موڑے، اس کی آنکھوں میں اپنی سیاہ آنکھیں گاڑے وہ مستحکم اور ٹھہری ہوئی آواز میں بولتا چلا گیا تھا۔ ہانی یک ٹک سانس روکے اسے دیکھے گئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ یہ سب کہے گا، لیکن وہ کہہ رہا تھا، شرمساری کا اظہار کر رہا تھا، معافی بھی مانگ رہا تھا۔ اب باقی کیا رہ گیا تھا؟ دل کی گرہیں کھلتی چلی گئیں۔
دلوں کی حالت بدلنے میں عمریں درکار نہیں ہوتی، بس ایک لمحہ، ایک ساتھ، ایک پل، اور کیفیات بدل جاتی ہیں، احساس بدل جاتے ہیں، جذبات بدل جاتے ہیں۔ کوئی کہیں دل میں آ بستا ہے تو کہیں دل کا مکین بن جاتا ہے۔ وہ منتظر نظروں میں امید کے کئی دیے جلائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی ایک نا انہیں بجھا بھی سکتی تھی، اور ایک ہاں انہیں مزید جلا بخش بھی سکتی تھی۔ آگے کا سفر خوشگوار ہو سکتا تھا، راہیں سہل ہو جاتی، مسافتیں سمٹ جاتی، بس ایک دل کے آئینے کی گرد ہی تو صاف کرنی تھی، اور اس لمحے میں وہ دلوں کا گدلا پن صاف ہو گیا تھا۔ ہانی نے اسے دل سے معاف کر دیا تھا، بس ایک آخری سوال پوچھ لینا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیا سننا چاہتی تھی۔ اگر یہ سب کسی نے آپ کے ساتھ کیا ہوتا تو طاہا کیا تب بھی معاف کر دیتے آپ؟ اور طاہا ابراہیم کی سیاہ آنکھوں میں کچھ آ کر ٹھہرا تھا۔ سرحد سے نظریں چرانے پر ہانی ٹھیک سے جان نہیں پائی تھی۔ شاید کوئی اندیکھا انجانا سا درد سمندر کی گہرائی میں کہیں ارتعاش تو ہوئی تھی۔ سیدھا ہو کر تھوڑا آگے کی طرف جھک کر بیٹھتا وہ گردن نیچے کی اپنی ہتھیلی مسل رہا تھا۔ میرا اللہ بہتر جانتا ہے، کیا طاہا ابراہیم نے آج تک ہانی کو کوئی ایسا سبق پڑھایا ہے جو اس نے پہلے خود پر نہ آزمایا ہو؟ کتنا مبہم سا جواب تھا، الجھا کر رکھ دینے والا۔ ہانی نے ناسمجھی بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں اب وہ اس کے ہر سوال کا آسان جواب کبھی کیوں نہیں دیتا تھا جیسے پہلے دے دیا کرتا تھا، پر شاید تب زندگی اتنی الجھی ہوئی نہیں تھی۔ رات کی تاریکی کا پہلا پہر شروع ہونے کو تھا، مگر وہاں اب تاریکی نہیں تھی۔ سردی ہنوز بڑھ رہی تھی، مگر اب خون کو جما دینے والی نہیں بلکہ خوشگوار لگ رہی تھی۔ گھٹن کا احساس زائل ہوا تو فضاؤں میں تازگی کا گمان ہونے لگا، اور اس پہر ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر بیٹھے وہ دونوں نفوس صاف شفاف، ہر کدورت سے پاک دل لیے ایک دوسرے سے بنا نظریں چرائے بیٹھے تھے، کیونکہ وہ جان گئے تھے وہ ایک دوسرے کی مجسم حقیقت ہے۔ اسی پوزیشن میں بیٹھے، گردن موڑے، اب مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، گہرے پانیوں سا پرسکون، اور ہانی ہار مان گئی تھی۔ سبھی سوال کہیں تحلیل سے ہونے لگے تھے۔ مجھے لگتا تھا میں کبھی آپ کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ ہنوز اس کی طرف دیکھتے وہ دھیمی شکستہ آواز میں معترف ہوئی، اور مجھے لگتا تھا میں کبھی تم سے معافی نہیں مانگوں گا۔ اپنی بات پر ہلکا سا وہ خود ہی ہنسا، اور مجھے یہ بھی لگتا تھا میں کبھی آپ کے لیے دل میں گنجائش پیدا نہیں کر پاؤں گی۔ تمہیں غلط لگتا تھا۔ ہانی کے دل میں طاہا ابراہیم کے لیے ہمیشہ سے گنجائش رہی تھی۔ ہلکے سے تبسم کے ساتھ وہ پورے وثوق سے اس کی نفی کر رہا تھا۔ وہ اسے اس سے بہتر جانتا تھا۔ ہانی کو اچنبھا نہیں ہوا تھا، وہ پورے دل سے مسکرائی تھی۔ میں اس طاہا ابراہیم کی اچھائیوں کے صدقے آپ کی خطا معاف کرتی ہوں جو میرا آئیڈیل تھا۔ میں اپنے بچے کے لیے آپ کو معاف کرتی ہوں، جسے میں ایسے ماحول میں پروان نہیں چڑھانا چاہتی جہاں اس کی ماں اس کے باپ کو خطاوار سمجھتی ہو۔ میں ہر شکوہ، ہر شکایت دل سے نکالتی ہوں۔ آج کے بعد اس رات کا ذکر ہمارے درمیان کبھی نہیں آئے گا۔ بس اتنی سی تو بات تھی۔ ہانی کو اپنا آپ کسی پر کی طرح ہلکا محسوس ہوا، ہر بوجھ سے آزاد۔ طاہا نے تشکر آمیز نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ہانی تم اس دنیا کی سب سے اچھی لڑکی ہو۔ طاہا کی نرم سی آواز پر نظریں جھکاتے اس کا دل زور سے دھڑکا گئی تھی۔ پہلی بار اس کا چہرہ شرم کی لالی سے سرخی مائل ہوا تھا۔ زرد رنگت میں گھلی سرخی طاہا کو منجمد کر گئی تھی۔ کچھ پل گزرے تھے جب وہ پھر سے گویا ہوا، حالانکہ ابھی کچھ دیر پہلے جس طرح تم نے میری خوشی برباد کی تھی، میرا جی چاہا تھا کاش اللہ تعالیٰ مجھے کہیں کہ طاہا تمہیں ایک قتل معاف ہے تو میں بلا تامل تمہارا گلا دبا دیتا۔ مسکرا کر بڑے نارمل سے انداز میں وہ کہہ رہا تھا۔ ہانی نے سرد سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جیسے اس لمحے کم از کم اس بات کی توقع نہ کر رہی تھی۔ طاہا اپنی آنکھوں میں مخصوص شریر سے چمک لیے اسے مطمئن سا دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی پرانی جوت میں واپس آ چکا تھا۔ ہانی کے چہرے پر حیا کے ساتھ اب غصے کی لالی بھی پھیلنے لگی۔ اس کا کچھ دیر پہلے ہی ڈرائی کلین ہوا دل پھر سے خفگی سے میلا ہونے لگا۔ مجھے آپ سے یہی امید تھی، منہ پھیلا کر کہتی وہ اسے کھل کر ہنستے پر مجبور کر گئی تھی۔ کیا بنایا ہے؟ بھوک لگ رہی ہے۔ اس کے پاس سے اٹھ کر وہ کمرے کی جانب بڑھا تھا، اور ہانی کسی خواب سے جیسے بیدار ہوئی تھی۔ آج تو کچھ بنایا ہی نہیں میں نے۔ خفت زدہ سی آواز پر اس کے قدم تھمے، ایڑیوں کے بل وہ مڑا تھا۔ سیریسلی؟ اس کے چیخ نما انداز پر وہ کچھ اور بھی شرمسار ہوئی۔ میں بنا لیتی ہوں، بس تھوڑی سی۔ وہ تیزی سے اٹھی۔ نہیں، رہنے دو، اب میں باہر سے کچھ لے آتا ہوں۔ اسے ٹوکتا وہ خود اندر گھس گیا تھا۔ کچھ دیر بعد بائک کی چابی لے کر وہ فلیٹ سے باہر نکلا تو ڈور لاک کرتے ہانی جب مڑی تو اس کے چہرے کا سکون دیدنی تھا۔ ایک ذرا سی کوشش سے زندگی واقعی ہی سہل ہو گئی تھی۔ بیتی تلخیوں کو نہ دہرانے سے، حال رنجشوں کی نظر ہونے سے بچ گیا تھا۔ آنے والے وقت میں طاہا ابراہیم نے خود کو ایک بہت اچھا خیال کرنے والا ذمہ دار شوہر ثابت کیا تھا۔
ہانی کی ڈائٹ سے لے کر ریگولر چیک اپ تک وہ ہر بات کا خیال رکھتا تھا، اور ہانی وہ اب بیتی باتوں کا ذکر نہیں کرتی تھی، اس کا خیال رکھتی تھی، اور سب سے بڑھ کر اسے دیکھ کر حیران ہوتی تھی۔ یہ وہی طاہا تھا جسے ماموں انتہا کا لاپرواہ اور غیر ذمہ دار کہا کرتے تھے۔ کاش اسے دیکھ لیتے تو ورطہ حیرت میں غوطہ زن ضرور ہو جاتے۔ اس کی ڈیلیوری سے پہلے طاہا نے سیکنڈ ہینڈ مہران خریدی تھی تاکہ اس کی فیملی کو کوئی دقت نہ ہو۔ ڈاکٹر کی دی ہوئی ڈیٹ کے مطابق آفس سے 1 ماہ کی لیو بھی لی تھی، اور ہانی اس بات کی معترف تھی۔ اس نے واقعی ہی میں اسے کسی کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ بچے کی شاپنگ سے لے کر ہاسپٹل کی جانے والے بیگ تک وہ ہر کام بہت احسن طریقے سے انجام دے رہا تھا۔ وہ تو بس اس کی سمجھ بوجھ اور پھرتیاں دیکھتی رہتی، جو یوٹیوب سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے کیا کیا کچھ دیکھتا رہتا اور پڑھ کر سب کچھ مینج کرتا جاتا۔ جس رات وہ اسے ہاسپٹل لے کر گیا تھا، پہلی بار اسے تکلیف میں زرد رنگت کے ساتھ پسینہ پسینہ ہوتے دیکھ طاہا کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے۔ ہاسپٹل کے مخصوص دواؤں کی خوشبو لیے فضا میں اس سرد رات لیبر روم کے باہر بے چینی سے چکر کاٹتے اسے خوف آیا تھا۔ ہانی کو کھو دینے کا خوف، اور یہ بہت جان لیوا احساس تھا۔ وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا، محبت کا کوئی قصہ کبھی ان کے درمیان چھڑا ہی نہیں تھا، اس کا تو ذکر بھی ممنون سا تھا۔ ان دونوں کے بیچ اس نام کے ساتھ تو ذہن کے پردے پر بس ایک ہی چہرہ جھلملاتا تھا، اور وہ چہرہ ہانی کا تو بالکل نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ اسے کھونے سے ڈر رہا تھا۔ ان دونوں کے مابین جو تھا وہ محبت سے بڑھ کر تھا، وہ اس کے مشکل ترین وقت کی ساتھی تھی، خفا سہی مگر ساتھ تھے، اور یہ ہم سفری طاہا کے لیے کیا معنی رکھتی تھی، یہ آگاہی اسے رات کے پچھلے پہر ہاسپٹل کے سرد و حیاتناک کوریڈور میں ہو رہی تھی۔ پہلی بار اسے اکیلا پن محسوس ہو رہا تھا۔ دل نے خواہش کی کہ کاش اس کے اپنے اس وقت اس کے ساتھ ہوتے۔ ماتھے پر پھوٹتے پسینے کی ننھی ننھی بوندوں کے ساتھ وہ پریشان حال چہرہ لیے ٹراؤزر کی شرٹ پر لیدر کی جیکٹ پہنے مضطرب سا کھڑا تھا، جب اس کی پشت پر دروازہ کھلنے کی مخصوص چرچراہٹ سنائی دی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ پلٹا تھا اور دنیا رک سی گئی، ساتیں تھم سی گئیں۔ نرس کے ہاتھوں میں موجود وہ ننھی سی پیاری رنگ کے کمبل میں لپٹا وجود اس کی آنکھوں کی پتلیاں تک ساکن کر گیا۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے، اس ننھے سے وجود کو اس کی طرف بڑھاتے نرس کہہ رہی تھی، اور طاہا کسی خواب کسی کیفیت سے بیدار ہوا تھا۔ آنکھوں میں بے اختیار نمی سی امڑ آئی تھی، ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش لیے مگر مضبوطی سے اس متاع حیات کو تھامتے اس کے احساسات عجیب سے ہو رہے تھے جنہیں وہ خود کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ چہرہ نیچے کرتے دونوں ہاتھوں میں پکڑے اس ننھی پری کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کے سامنے آئی دھند کو بازو سے رگڑ کر صاف کرتے وہ سیدھا ہوا۔ میری وائف، آگے کچھ بولا نہیں گیا۔ وہ بھی ٹھیک ہے، کچھ دیر تک روم میں شفٹ کر دیں گے تو مل سکیں گے آپ، پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ بتاتی وہ پلٹ گئی تھی۔ طاہا نے تشکر آمیز سانس خارج کرتے اپنے تنے ہوئے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑتے چہرہ نیچے کر کے اب اس کو دیکھا تھا۔ کمبل چہرے پر سے ذرا ترچھا کیے احتیاط کے ساتھ وہ پلکیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ دنیا کا سب سے خوبصورت احساس تھا وہ، جو اس وقت اس کے رگو پے میں سرشاری و آسودگی کی مانند سرایت کر گیا تھا۔ سرخ و سفید رنگ میں چینی نقوش کی حامل وہ گڑیا سوئی ہوئی تھی۔ وہ بے آواز ہنسا تھا، پھر چہرہ ذرا اور نیچے کرتے اس کے سیاہ بالوں سے بھرا سر نرمی سے چوما۔ اس کی آنکھیں اب بھی نم رہی تھیں اور چہرہ وہ اس راحت میں پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اس کے روئی جیسے گال کو احتیاط بھری نرمی سے اپنی انگلی کی پور سے چھو کر وہ اسے محسوس کر رہا تھا۔ جب وہ چہرے پر تناؤ لیے ذرا سا کسمس آئی تھی، شاید اپنے آرام میں یہ دخل اندازی اس ننھے وجود کو پسند نہیں آئی۔ طاہا نے مسکرا کر فوری طور پر ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب نرس کی میت میں وہ اسے بازوؤں میں لیے کمرے میں داخل ہوا تھا تو ہانی نقاہت زدہ سی زرد چہرہ لیے آنکھیں موندے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ قدموں کی آہٹ پر اس نے آنکھیں کھولی تھیں۔ مسکراتی آنکھوں اور سرشاری چہرے والے طاہا اور اس کے بازو میں دبکا ننھا سا وجود۔ ہانی نے بے اختیار ہاتھ آگے بڑھائے تھے۔ نرس نے مسکراتی نظروں سے دیکھا تھا، ایک خوبصورت فیملی کا دل پذیر منظر، جہاں سامنے کھڑا وہ خوبرو سا مرد مسکراتے ہوئے اپنی باہوں سے وہ پیارا سا وجود اپنی منموہنی سی بیوی کی باہوں میں منتقل کر رہا تھا، جس کے چہرے پر پھیلا ممتا بھرا نور اسے اور بھی دلکش بنا رہا تھا۔ ایک آخری ستائشی نگاہ اس خوشحال خاندان پر ڈال دروازہ کھول کر وہ خود باہر نکل گئی تھی۔ نیم دراز حالت میں لیٹی وہ ہاسپٹل کے مخصوص گاؤن نما لباس میں بھی چادر لپیٹنا نہیں بھولی تھی، البتہ وہ آدھے سر کو ڈھکے ہوئے تھی۔ بالوں کی چند لٹیں چہرے کو چھو رہی تھیں اور وہ سوکھی ہوئی خشک ہونٹوں کے ساتھ پردم آنکھوں اور چہرے پر درد کے آثار کے باوجود مسکرا رہی تھی۔ جنت یوں بھی تو ماؤں کے پیروں تلے نہیں آ جاتی۔ ایک وجود کو اپنے اندر سینچ کر پروان چڑھانا اور پھر موت کی سرحد کو چھو کر اس کو دنیا ملانا، یہ ہے وہ قیمت جو ماں اپنے پاؤں تلے جنت لیے ہونے پر
پہلی قسط کے طور پر ادا کرتی ہے اور پھر آخری سانس تک یہ انسٹالمنٹ جاری رہتی ہے۔ کانپتے ہونٹوں کا جان فضا لمس اس کی پیشانی پر چھوڑتے ایک آنسو اس کی گال سے بہتا اس کی بیٹی کے ماتھے پر آن ٹھہرا تھا، جسے بڑی نرمی سے امی ہانی نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا تھا۔ تہا ہاتھ کی مٹھی بناتے ہونٹوں پر رکھ کر دوسرا بازو سینے پر لپیٹے نرم سے نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک بھرپور منظر تھا جسے وہ تمام عمر بھی یوں ہی کھڑا بنا تھکے بنا اکتائے دیکھ سکتا تھا۔ ہانی نے چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور وہ تو جیسے اسی ایک نظر کا منتظر تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ تہا کا ہاتھ اس کے بالوں پر آ کر ٹھہرا تھا۔ اس لمس میں مسیحائی کا احساس تھا، تشکر کا انوکھا سا انداز تھا، اور وہ الفاظ تو بڑے عام سے تھے، مگر وہ انداز بڑا خاص تھا۔ الفاظ معنی نہیں رکھتے، ان سے جڑے احساسات اور لہجے اہم ہوتے ہیں۔ امی ہانی نے اس کے لہجے میں چھپی بے قراری و فکر مندی کو پورے دل سے محسوس کیا تھا۔ مسکرا کر سر ہلاتے وہ پھر سے اپنی گود میں موجود زندگی کو دیکھنے لگی۔ یہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہی؟ اشتیاق سے اسے دیکھتے امی ہانی نے چہرہ اٹھا کر لمحہ بھر لیے طاہا کو دیکھا تھا، جو اب اس کے سامنے بستر پر جگہ بناتے ٹک گیا تھا، کیونکہ یہ ابھی سو رہی ہے۔ ایک گھنٹہ موڑ کر آرام دہ حالت میں بیٹھتے وہ اب اس کی گود سے اسے لے رہا تھا، اپنے گھٹنے پر اسے رکھ کر وہ اب بغور اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ امی ہانی نے سرہانے پر اپنا سر ڈالتے نظریں ان دونوں پر جماتے ہوئے دونوں ہاتھ اپنی ناف پر رکھے تھے۔